اور ایک بلے شاہ کا مصرع، چوری کر اتے بھن کر رب دا تو اس ٹھگاں دے ٹھگ نو ٹھگ۔ کتب تو بن گیا آپ نے نا، مطلب یہی صفت ہے نا ادھر لگانی ہے بس چور کتب بن جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے مطلب آسان بات، جس طرح وہ بلے شاہ کا مرشد لگا رہا تھا نا کان، یہ پیاز کانی لگاتے ہیں نا، جس سے یہاں سے اٹھا کے وہاں لگا دیے وہاں لگا دیے۔ بلے شاہ نے سوال کیا دیکھو بابا جی بات یہ کہ اللہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا بات سن لیا، رب ذات کی پاونا تو پٹنا ادھر لگاؤ، جس طرح یہ پیاز کی پنیری لگاتے ہیں نا، یہاں سے اٹھا کے وہاں لگانا، بس دنیا سے دل اٹھا کے وہاں دل لگا دے، رب بھی رب ہے، بس یہاں سے وہ پھیڑ کے وہاں لگانا ہے، وہ ایک پنیری ہے اور کچھ بات نہیں ہے، یہاں تو لگا ہوا تمہارا پہلے ہی، میں یہاں سے پھیڑ کے تم نے وہاں لگانا ہے، تو بات تیری بنی بنائی ہے، کیونکہ یہ غیر نہیں ہے دنیا، یہ اللہ کی پنیری ہے۔ آپ بات سمجھے نا، اگر یہیں رہ گیا تو مر جائے گا، اس لیے یہاں سے پنیری جب بن چکی ہے یہاں سے اٹھا کے ادھر لگا دے، یہ تو ضروری تھا، کیونکہ اس کی ابتدا اس نے کی، اللہ نے خود کی ہے، اس نے ہمیں ہوا میں تھوڑا پیدا کیا، دنیا میں پیدا کیا نا، اسی دنیا میں ٹھوس موجود والی دنیا میں، لیکن منشا ہمارا یہ نہیں ہے، ابتدا یہ ہے، لازمی حصہ یہ ہے، اور اس سے اس کی خواہش کا، جس طرح اس نے وہاں سے ہمیں یہاں بھیجا، اس لیے ہم یہاں سے خیال کرتے ہوئے وہاں کی بات کریں گے، بس یہ دکھانی ہے۔ تو بات یہ ہے، یہ دیکھو کہ بنا چار تنکوں کا آشیاں تو تڑپ کے چل اٹھی بجلیاں، تیری شان بندہ نواز کو میں سمجھ گیا میرے مہرباں۔ یہ دیکھو ریاست کہاں ہے، سن رہے؟ تیرے جلوہ آئے قدیم کو میرے دل سے ہے بڑا واسطہ، تیرے جلوہ آئے قدیم کو میرے دل سے ہے بڑا واسطہ، میں تیرا خیال نہیں اگر تو کہاں الست بلا کہاں۔ یہ تو اب مجھے تو بتا رہا ہے الست تھا بلا تھا، وہ بھی تم ہی بتا رہے ہو، تو لازمی بات ہے کہ میں تیرے خیال میں پیدائش سے پہلے کھیلتا رہا ہوں، اب نہیں بات سمجھے، اور اب میں حاضر ہوں تیرے حکم پر، تو اب میرا فرض ہے کہ تو میرے پاس اسی طرح میرے خیال میں رہ جیسے میں کروڑوں سال تیرے خیال میں رہا۔ آپ نہیں بات سمجھے، اس طرح اب جانے والی صدیاں کروڑ رہا ہوں تو میرے خیال میں تیرا وجود ہونا چاہیے، یہ میں گم ہوا تو تو ڈھونڈ، اب تو گم ہو گیا تو میں ڈھونڈوں، کھیل تو تیرا میرا ہی ہے۔ آپ بات سمجھے ہیں، بہت آسان ہی کھیل ہے، دقت نہیں ہے، بس صرف یہ ہے کہ اپنے رنجشیں، اپنے گلے، زندگی کی تنگ دامانی کے گلا، اس کو فی سبیل اللہ اپنے دل سے نکال۔ تنگ دامانی میں بھی وسعت خیال ہے، یہ بات میری یاد رکھ لینا کہ تنگ دامانی زندگی میں آتی ہے، یعنی پیسے کی کمی آتی ہے، سسٹم کی خرابی ہے، معاشیات کی خرابی ہے، نظام معیشت کی خرابی ہے، بالکل ٹھیک ہے، نظام معیشت کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ غریبوں کو آسانیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ امیروں کو زیادہ ظالم ہونے کی توفیق نہ دے، یعنی کہ وہ بھی کچھ انسان کے بیٹے بنے کہ کسی غریب کی مدد کرے، ہاں یہی ہے نا دعا ضرور، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ غریبی جو ہے کسی بڑے مقصد کی راہ میں رکاوٹ نہیں، غریبی جو ہے یہ چھوٹی زندگی گزارنے میں بڑی رکاوٹ ہے، لیکن بلند مقاصد کے لیے غریبی کوئی رکاوٹ نہیں، پاورٹی سے پاور 2 قدم کا فاصلہ ہے، بھئی یہ آپ بات یاد رکھیں، بلند خیالی غریبی کے گھر میں پلتی ہے، آپ بات سمجھیں کہ یہ وہی گل ہے جو کھلتا بیابانوں میں، رات ساتا نہیں جسے رہنا بڑے ایوانوں میں تو کھلتا نہیں یہ گل، اس لیے یہ غریبی جو ہے نا یہ بڑی کام کی چیز ہے، اس کے اندر غریبی میں اگر وہ تنہائی نہ ہو، ادراک نہ ہو، مقصد حیات نہ ہو، بلند پروازی نہ ہو، وسعت خیالی نہ ہو،
پھر غریبی عذاب ہے. توبہ. دو حدیثیں ہیں. ایک بار سرکار نے فرمایا کہ قاد الفقر ان یکون کفر، ممکن ہے غریبی تجھے کافر بنا دے، مایوس کر دے، پسماندہ کر دے، بوجھ تیرے دب جاؤ غریبی کے، غریبی تیری جان لے، ایمان لے. اور ایک مقام پر کہا کل فقر و فقری، مجھے غریبی پر ہی فخر ہے اور غریبی ہم سے ہی ہے، ہمارے احسان ہے. اور وہ غریبی جو سرکار کا احسان ہے وہ کون سی ہے، اور وہ غریبی جو عتاب الہی ہے وہ کیا ہے؟ اگر غریبی میں ایمان محفوظ نہ ہو تو غریبی عذاب ہے، اور اگر غریبی میں ایمان چمکے، رونق لگے اور تو اور میں کی گفتگویں ہوں تو پھر وہ غریبی جو ہے نا اس کا احسان ہے. غریبی تو ہوتی کوئی نا، پھر جب دلی امیر ہوگا تو غریبی کس بات کی؟ تو وہ ایک شعر ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا، ہم راضی ہیں اس تقسیم پر جو جبار نے ہم میں کیا. لنا العلم وللجہال معلوم، ہمارے لیے علم ہے اور جاہلوں کے لیے مال. فإن المال یفنی عن قریب، مال تو عن قریب فنا ہو جائے گا. وإن العلم اگر ایمان ہو تو غریبی کے جلوے جلوے ہیں. کدھر کل بھی تیرے ذکر تھا تو آج بھی تیرا ذکر ہے، کدھر سنا کیا حال ہے، کدھر ٹھیک ہے، بس اس کے ہماری کھیل ہو رہے ہیں. آپ بات سمجھے نا؟ اگر یقین ہو مستحکم تو پھر غریبی سے بڑھ کے نعمت کو دی ہے. غریبی پر اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر وہ لنگر بھی پکائے تو آپ فاقے میں رہ جائیں. اس حد تک مجلس میں کوئی فیض ہے کہ خواجہ غریب نواز کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ آپ کی دیگ جو پکاتے ہیں لنگر کی 120 من چاول پکتے تھے ایک ٹائم میں. 120 من اچھے ہوتے، 120 من بڑی دیگ ہوگی نا، دیکھا کسی نے آپ نے دیکھا ہوگا. اور آپ جو ہے نا دن کو ہمیشہ ہی روزہ، رات کو ہمیشہ قیام، یعنی کہ اس کے اندر ایک سوز پیدا ہوتا ہے، گزار پیدا ہوتا ہے. تو غریبی پیغمبر کی خاطر عطا ہے، غریبی عطا شاہ مشکل کشا ہے. غریبی حضور مطلب مولا مشکل کشا کا واقعہ کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا لنگر تھا بڑا شاہانہ، ڈھیروں ڈھیر مطلب لنگر پکاتے تھے. تو آپ مولا مشکل کشا جو ہیں یہ جو کی روٹی پانی کے ساتھ. زندگی میں ایسا واقعہ مسجد میں مغرب کے بعد وہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک درویش آیا سائل کھانا کھانے کے لیے. اس نے مسجد میں دیکھا تو بھائی ایک درویش ہے جو کی روٹی کھا رہا ہے. اس نے کہا چلو جاؤ، جس نے کہا کھانے کا انتظام کرتے وہ لنگر ہے وہاں جاؤ. حضرت امام حسن کا لنگر تھا، وہاں چلے گئے. بے شمار نعمتیں، بے شمار دعوتیں، خوب کھائی پی. انہوں نے کہا آپ راضی ہو؟ مہمان سے پوچھا کہ ہاں میں راضی ہوں، لیکن ایک سوال ہے، تھوڑا سا کھانا اس کو بھی بھجوا دو، مسجد میں بھوکا بیٹھا ہوا جو. تو فرمایا یہ اسی کا لنگر ہے جو مسجد میں بھوکا بیٹھا ہوا ہے نا، یہ اسی کا لنگر ہے. تو وہ مسجد میں بھوکا بیٹھتا ہے اس لیے کہ جسے نانے جمیم بخشی ہے تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی ادا کر. وہ بازوئے حیدر کی قبل صفت ہے نانے جمیم، اس لیے وہ ایک اور کہانی ہے. اگر یقین نہ ہو تو پھر وہ غریبی جو ہے نا وہ بڑا مشکل مقام ہے. دعا یہی کرنی چاہیے کہ غریبی کے ساتھ کہیں ایمان کی کمی نہ آ جائے، کیونکہ غریبی فوراً ایمان پہ حملہ کرتی ہے. اور ضرورت کم ہو جائے تو انسان کے نگاہ میں اللہ تعالیٰ کا اعتماد کم ہو جاتا ہے. اس لیے دعا یہ ہونی چاہیے کہ اتنی آسانی ہو کہ سفر چلتا جائے تاکہ کہیں ایمان پہ آزمائش نہ آئے. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ تلق میں غریبی امیری دونوں حوالے کر دو. جس حال میں رکھ کے ٹھیک ہے، ہر حال میں ٹھیک ہے، تلق محفوظ ہو جاتا ہے. تلق کرنے والا پہ آزماتا ہے ان باتوں پہ. وہ جیسے اس نے کہا دقت میں، غم میں، خوشی میں، پیسہ دے کر، پیسہ لے کر، آرام دے کر، آرام لے کر، کسی نہ کسی مقام پر
اور ہر حال میں جب وہ راضی پایا گیا تو بس پھر اس کے لیے سزا بہار ہے۔ اس لیے تعلق کو محفوظ کرنے کے یہ طریقے ہیں، گلا شکوہ سب نکال دیا جائے، اور اس کی راہ میں باقی جتنے مسائل ہیں ہمارے سب اس کے حوالے، جتنی صفات ہیں اس کے حوالے، جتنے گواہ ہیں اس کے حوالے، خیال اس کے تابع، احساس اس کے تابع، وجود اس کے تابع، مال اس کے تابع، حال اس کے تابع، دوست اس کے تابع، رشتہ دار کی سلیکشن اس کے تابع، غم اس کے مدد کر دیا، خوشی اس کے مدد کر دی، یعنی کہ زندگی ساری کی ساری اس کے تابع، خوف اس کے تابع، شوق اس کے تابع۔ اب بات سمجھے؟ یہ ہے تعلق کی شرائط۔ اگر یہ موجود ہے تو تعلق آپ کا محفوظ ہے، اور یہ بھی وہ خود ہی کراتا ہے، انسان کر نہیں سکتا، اتنی مشکل مراحل نہیں طے ہو سکتے جب تک وہ ساتھ نہ دے، تو یہ وہ مہربانی خود کرتا ہے، تو پھر انسان پر یہ آسانی ہو جاتی ہے۔